بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، غریب عوام بجلی کے بلوں اور مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہی ہے. ایسے واقعات روز دیکھنے کو مل رہے ہیں جبکہ نگران حکومت کے کانوں تک جوں نہیں رینگ رہی، اور اس کے علاوہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ بھی خاموش نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طارق جمال صاحب. جی طارق جمال صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بھٹا صاحب، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. جو لوگ مڈل کلاس تھے وہ غریب ہو گئے ہیں، اور جو لوگ غریب تھے وہ اب خطے غربت سے نیچے چلے گئے اور ان کا زندگی گزارنا، زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. امیر لوگ بھی تھوڑے سے ڈیمیج ہوئے ہیں، ایلیٹ کلاس کو فرق نہیں پڑا جی، کیونکہ ان کے نظام ڈالروں میں چلتا ہے، ان کے پیسے تو بڑے ہیں. ایلیٹ کلاس تو خوش ہے. جو مڈل کلاس تھی وہ غریب ہو گئی ہے. غریب جو تھے ان کا اللہ ہی حافظ ہے. مجموعی طور پہ میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ عوام دیوالیہ ہو چکے ہیں. اب اس مہنگائی نے یکے بعد دیگرے حملے کیے ہیں. پیٹرول کی شکل میں حملہ، بجلی کے بلوں کی شکل میں حملہ، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں حملہ. یہ جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا اثر سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ پر پڑتا ہے اپنے اپنے انداز سے. تو اب بلوں میں پیٹرول کے بعد فوری جب یہ بجلی کا ریٹ بڑھائے گئے اور جو پچھلے بل ہے وہ اتنے زیادہ آئے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ رونا شروع ہو گئے. 15,000 تنخواہ لینے والے کو 25,000 بل آ گیا. تو لوگوں نے پھر ظاہر ہے کوئی خودکشیاں کر لی، کسی نے کوئی مانگنے پہ مجبور ہے، کوئی قرض لے رہا ہے، کوئی کس طرح زندگی گزار رہا ہے. یہ حال تو برے ہیں. تو دوسری طرف یہ دیکھیں نا طارق جمال صاحب، اب ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں بھی جو ہے اگلے مہینے سے اضافہ ہو رہا ہے. وہ تقریباً 45% سن رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو اس سے آپ کا جتنا بل آتا ہے اس میں آپ 45% اضافہ کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کو کتنا بل آئے گا. تو طارق جمال صاحب یہ بتائیں کہ جو نگران حکومت ہے، 2 دن جو اجلاس ہوتے رہے ہیں، ان اجلاسوں میں عوام کے لیے کیا فیصلہ ہوا؟ وہ جی جیسے ایک بیانات کی حد تک 2-3 دن لوگوں کو بڑا دلاسا دیا گیا کہ جیسے وہ رپورٹیں مانگ لیں، متعلقہ اداروں کے سربراہان کو بلا لیا، بریفنگ لے رہے ہیں، اجلاس بلا رہے ہیں. لوگوں نے کہا شاید کوئی بات بننے والی ہے اور ہمیں کوئی بڑا ریلیف مل جائے. وہ ریلیف تو کیا، نگران وزیر اعظم نے ہاتھ ہی کھڑے کر دیے اور کہا کہ جی IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ہم اس کے تحت مجبور ہیں اور ہم اس قیمتوں کو واپس نہیں لے سکتے. جو ہمارے اختیار میں ہے ہم آپ کو بلوں کی قسطیں کریں گے 6-6. اب قسطیں تو پہلے ہی وہی ہو رہی تھیں. آپ پہلے کون سا قسط نہیں ہوتی؟ جب کوئی بھی شہری چلا جاتا ہے وہاں SDO کے پاس، ایکسچینج کے پاس، تو وہ سٹیمپ لگا کے قسط کر دیتے تھے. پہلے طارق جمال صاحب 2 قسطیں یا 3 ہو سکتی تھی. ہاں، تو اب انہوں نے کہا 6 کر دیں گے تو اس میں کیا، 6 قسطیں کر دیں گے تو اگلے مہینے کیا کریں گے؟ پھر اس کی 6 قسطیں کریں گے. بس یہ اسی طرح چلے گا. قسطیں ہی کرواتے رہیں گے بلوں کی. طارق جمال صاحب، آپ اس حوالے سے بتائیں کہ جو قسط ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ قسط بھی جمع کروا دیتے ہیں لیکن اگلے مہینے میں وہ قسط والا بھی جو ہے یونٹ وہ بھی لگ کے آ جاتے ہیں. قسط میں فائن بھی ہوتا ہے میرا خیال ہے. وہ چونکہ آپ نے پچھلا پے نہیں کیا ہوتا نا، تو وہ کوئی ایسا بھی نظام ہے. تو خیر فائن بھی وہ بندے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بل ہی اتنے زیادہ ہیں تو وہ تو نہ. طارق جمال صاحب، جو آج دیکھنے میں آیا ہے، ایک سیاسی جماعت نے ریلی نکالی ہے. آپ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بتائیں کہ عوام جو ہے اس وقت پسی ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور ان کی خاموشی، اور جو آہستہ آہستہ وہ خاموشی توڑنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ عوام جو ہے نا پہلے تو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے. یہ بلوں کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد ایک جمود یہ ٹوٹا ہے کہ ہر شہر میں تقریباً مظاہرے ہوئے، لوگوں نے بل جلائے، لوگوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے، لوگوں نے مہنگائی واپس لو کے نعرے لگائے. جس نے حکومت کو مجبور کیا تو نگران وزیر اعظم نے یہ نوٹس لیا اور اجلاس بلا کے ایٹ دی اینڈ نتیجہ یہ دیا کہ جی ہم نہیں کچھ کر سکتے.
اب جی یہ احتجاج جو ہے یہ تو خالصتاً عوامی ایشو ہے. جو جماعت اس پہ اپنی ایکٹیو نہیں ہوگی وہ سمجھ لیں الیکشن میں اس اپنا ہی نقصان کرے گی. آج پیپلز پارٹی نے مظاہرے کیے ہیں, ریلیاں نکالی ہیں. لاہور میں بھی ایک ریلی نکالی گئی ہے پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام, جو لاہور پریس کلب کے باہر سے نکالی گئی ہے مال روڈ تک. اب اگلا بڑا پروٹیسٹ آ رہا ہے وہ جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے. جماعت اسلامی 2 سپٹمبر کو ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کرنے جا رہی ہے. اس کی اپیل سراج الحق صاحب جو ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان, انہوں نے عوام سے کی ہے. وہ اپنی ہڑتال کو کامیاب کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے قائدین مختلف طبقات کے نمائندگان سے مل رہے ہیں, جیسے تاجر طبقات, جیسے ٹرانسپورٹرز, اس طرح کے لوگ, تاکہ پہیہ جام ہو جائے اور عوام کا ایک بھرپور میسج دیا جا سکے. جماعت اسلامی قدرے عوامی ایشو جو مہنگائی ہے اس پہ کافی ورکنگ کر رہی ہے, ایک عرصہ سے لگی ہوئی ہے اور وہ اس پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. طارق جمال صاحب یہ بتائیں نا, جماعت اسلامی کے حوالے سے تو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ کس حوالے سے, کیونکہ جو 16 ماہ میں جو اس عوام کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کس منہ سے جو وہ احتجاج یا ریلیاں نکالیں گے. یہ بات تو آپ نے خود ہی بتا دی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. مثلا یہ تو موجودہ نگران حکومت پی ڈی ایم حکومت کا تسلسل ہے, اور نگران وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے ہم پالیسیوں, سابق حکومت کی پالیسیوں کو تسلسل سے جاری رکھیں گے. تو سابق حکومت نے تو جو عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے 16 ماہ میں, وہ تو سب کے سامنے ہے. عوام تنگ تھے پی ٹی آئی کی حکومت کی مہنگائی سے جو 3.5 سالوں میں کی انہوں نے آ کے اس کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا. یعنی ان کو عوام کو ان کا دور بہتر لگنے لگا مہنگائی کے حوالے سے. تو اب 16 ماہ میں جو انہوں نے مہنگائی کی ہے, اب چونکہ یہ انہی کا تسلسل ہے, انہی کے لائے ہوئے نگران وزیر اعظم ہیں, تو یہ ان کے لیے ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح ہم اس کو ٹیکل کریں یا عوام کے سامنے کیا کریں. ویسے بھی الیکشن چونکہ ہونے نہیں نزدیک, ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے تو ہم ہمارے ساتھ ریئیکشن شو کریں گے. الیکشن ہی نہیں ہونے ابھی, تو ان کو کیا فکر. طارق جمال صاحب یہ بتائیں نا کہ نون لیگ کیوں نہیں نظر آ رہی. یہ نون لیگ تو حکومت کی مرکزی جماعت تھی نا. آپ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت تھی, اس میں پیپلز پارٹی اتحاد میں تھی, تو عموماً طور پہ جس کا وزیر اعظم ہوتا ہے, جس جماعت کے زیادہ ممبرز ہوتے ہیں, حکومت اس کی تصور کی جاتی ہے. یعنی یہ پی ڈی ایم کی حکومت, پیپلز پارٹی کے اتحاد کی حکومت, اس میں مرکزی جو رول ہے وہ نون لیگ پہ آتا ہے. اب پیپلز پارٹی نے چونکہ اس میں یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ عوامی ایشو ہے تو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا جائے, آصف زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تمام تنظیموں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں مہنگائی کے خلاف ہر ممکن جگہ پہ جہاں ممکن ہو سکے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, بل جلائیں یا مظاہرے کریں مہنگائی کے خلاف. طارق جمال صاحب آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ ایم کیو ایم جو چھوٹی جماعتیں ہیں, جمعیت جو علماء اسلام ہیں, تو جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یا پرویز کھٹر کی جو پارٹی ہے, وہ کیوں نہیں اس احتجاج میں یا ان معاملات میں ابھی تک ان کا کوئی سامنے وہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو پر وہ پی ڈی ایم کہہ لیں, وہ تو اب پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کا سسٹم اور دوسری طرف ساری جماعتیں ہیں, تو یہ وہ بھی اتنا وہ ہلکے پھلکے استحکام پاکستان کی جانب سے بیانات کی حد تک مہنگائی کے خلاف باتیں ہوئی ہیں. انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں جس میں انہوں نے مہنگائی کی مذمت کی ہے, بلوں کا ذکر کیا ہے, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ 300 یونٹ تک ہم بجلی فری کریں گے. تو وہ یہ کہہ کے تو بیانات دے کے سائٹ پہ ہوتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی سٹریٹ پاور شو نہیں کی اس حوالے سے کہ فلاں جگہ جو کو بڑا پروٹیسٹ انہوں نے لانچ کیا ہو. کھٹک صاحب بھی جو ہیں وہ بھی چونکہ اب اور طرف سے ہیں تو وہ ابھی تو وہ انہوں نے ٹارگٹ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کیا ہوا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے تھے, ہم نے یہ نہیں کیا. اب وہ اپنی وہ جو جیسے وہ انٹرنل لڑائی ہے وہ ہی لڑ رہے ہیں. عوام کا جو اس وقت ایشو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مہنگائی. یہ ایشو عوام کا 3.5 سال پہلے بھی تھا, آج بھی یہی ہے.
اس پہ کوئی اس کا حل نہیں نکالا گیا اور عوام کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ سخت ہوتا گیا. جی ناظرین، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی، پٹرول اور گیس، اس میں مزید قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ اگست، ستمبر، اکتوبر، ان مہینوں میں عوام جو ہے اس سے بھی برے حالات کی طرف جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر خبر سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. اللہ حافظ.